حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف یہ ہے کہ آدمی نے کسی فقیر کو یا کسی ضرورت مند کو پیسے دے دیے، اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو صدقہ سمجھتے ہیں. لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام جو نیک نیت سے کیا جائے وہ صدقہ ہے. یہاں تک کہ فرمایا حتی اللقمۃ التی یرفعها الی فی امرأتہ، کہ یہاں تک کہ وہ لقمہ کھانے کا جو انسان اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے. یہ الفاظ کہ کھانے کا لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. یہ صدقہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آدمی یہ کام اس نیت سے کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ نے میرے ذمے یہ حق عائد کیا اور اس حق کی ادائیگی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب اس کے اوپر صدقے کا عطا فرماتے ہیں. جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعطاء للہ، اللہ کے لیے تھے، اللہ. ومنع للہ، اور کیا کرے کہ روکے اگر تو وہ بھی اللہ کے لیے روکے. یعنی پیسہ بچایا، کہیں صرف کرنے سے بچایا، خرچ کرنے سے بچایا، تو وہ بچانا بھی اللہ کے لیے ہو. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی سے بچنے کے لیے میں اپنا یہ پیسہ بچا رہا ہوں، اس لیے روک دیا میں. یہ روکنا اللہ کے لیے ہوا. اور کوئی شخص ایسے موقع پر ایسے کام کے لیے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے جو شرعاً ممنوع ہے، منع ہے، ایسے کام کے لیے پیسے دینے کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ نے اس کو روک دیا، نہیں دیتا، تو یہ نہ دینا یہ اللہ کے لیے ہو. جیسے مثلا رسم و رواج پڑ گئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، نہ جانے کیسے کیسے رسمیں، کہ اس موقع پر یہ تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر یہ تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر یہ رسم ہے. اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی معاشرے میں. نہ شریعت نے کوئی حکم دیا، نہ اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک رسم بن گئی کہ اس موقع پر دینا لازمی. یہ نیوتا جو ہوتا ہے تقریبات میں، شادیوں میں، ان کے اندر نیوتا دیا جاتا ہے، اور نیوتا یہ ایسا لازمی سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، قرض لے، حرام طریقے سے کمائے، رشوت لے، کچھ کرے، لیکن یہ نیوتا ضرور دے. اگر نہیں دے گا تو معاشرے میں ناک کٹ گئی. تو اب یہاں پر آدمی کوئی پیسے بھی ہیں دینے کے لیے اور مطالبہ بھی ہے معاشرے کا، لیکن کوئی آدمی اس لیے رک رہا ہے کہ چلو بلا سے ناک کٹ جائے معاشرے میں، لیکن میرا اللہ راضی ہوگا. تو منع للہ، یہ روکنا اللہ کے لیے ہو، یہ روکنا اللہ کے لیے ہو. تو یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص دے تو اللہ کے لیے دے، روکے تو اللہ کے لیے روکے. یہ دو علامتیں. اور تیسری علامت بیان فرمائے کہ احب للہ، محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے. کیا مانا؟ ایک محبت تو وہ ہے جو خالصتاً بغیر کسی شائبے کے اللہ کے لیے ہوتی ہے. بھئی کسی اللہ والے سے محبت ہے تو وہ ظاہر اس واسطے تو ہے نہیں کہ اس سے پیسے کمائیں گے، وہ تو اسی واسطے ہے کہ اس کے ساتھ محبت کریں گے، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو ہمارا کچھ دین کا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. تو یہ محبت جو اللہ کے لیے بڑی برکت کی چیز اور بڑی فائدے کی چیز اور واضح طور پر اللہ کے لیے. اللہ بچائے بعض لوگ اس میں بھی شیطان اور نفس انسان کا جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ والوں سے، اولیاء اللہ سے تعلق رکھا، لیکن اس میں اللہ بچائے نیت یہ ہو گئی،
شیطان نے یہ نیت ڈال دی کہ بھئی ان کے مقرب بنیں گے تو دنیا والوں کے نگاہ میں ہماری قدر و قیمت بڑھے. الیاذ باللہ. ان کے قریب جائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے تو دنیا والوں کی نگاہ میں ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی, قدر و منزلت بڑھ جائے گی. بھئی یہ تو بڑا فلاں کا خاص آدمی ہے, فلاں بزرگ کا خاص آدمی ہے. یہ نیت بعض اوقات شیطان بیچ میں ڈال دیتا ہے. تو جو محبت خالص اللہ کے لیے ہونی تھی وہ اللہ کے لیے نہ رہی, وہ بھی دنیا بنانے کا ذریعہ بن گئی, دنیا داری کا ذریعہ بن گئی کہ ہماری قدر بڑھے, ہماری منزلت بڑھے. یا کسی اللہ والے کے ساتھ اس واسطے بعض لوگ رابطہ جوڑ لیتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس 1000 طرح کے لوگ آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں, صاحب منصب, صاحب اقتدار, پیسے والے. تو جب وہاں جائیں گے تو ان سے تعلقات قائم ہوں گے اور ان سے اپنی ضروریات نکالیں گے. الیاذ باللہ. تو یہ جو محبت اللہ کے لیے ہونی تھی وہ دنیا کے لیے بنی. لیکن ان باتوں سے ہٹ کر اگر کوئی شخص دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, کسی اللہ والے کے پاس, کسی استاد کے پاس, کسی شیخ کے پاس جا رہا ہے, تو وہ محبت خالص اللہ کے لیے, محبت اس سے کر رہا ہے اللہ کے لیے. یہ محبت حب فی اللہ میں داخل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑے ہی زبردست ثمرات کا وعدہ کیا. یہ تو ہے ہی واضح. لیکن اور محبتیں جو دنیا کی محبتیں کہلاتی ہیں, باپ سے محبت, ماں سے محبت, بھائی سے محبت, بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, رشتہ داروں سے محبت, دوستوں سے محبت, یہ محبتیں بھی اگر انسان ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لے تو یہ ساری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں. یہ ساری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں. والدین سے محبت اس وجہ سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین سے محبت کرو, اور اتنا فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محبت کی نگاہ کے صلے میں ایک حج عمرے کا ثواب دے. اتنی محبت, اتنا اجر عطا فرمایا. تو آدمی والدین سے محبت کر رہا ہے, لیکن محبت کس لیے؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہ محبت لازم فرمائی ہے اور باعث اجر قرار دی. تو دیکھنے میں تو بظاہر محبت اللہ والدین کی اپنی طبیعی تقاضے سے ہے, لیکن حقیقت میں وہ محبت بھی اللہ کے لیے. بیوی سے محبت بظاہر دیکھنے میں تو انسان کے اپنے ذاتی اور نفسانی تقاضے سے ہے, لیکن اگر اس میں آدمی نیت یہ کر لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے, تو یہی محبت بن گئی اللہ کے لیے. اب معاملہ بظاہر تو دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے نیت سے کر رہا ہو یا اپنے نفسانی تقاضے کی نیت سے کر رہا ہو, دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگیں گے, کام دونوں کے ایک جیسے ہوں گے, دیکھنے میں کوئی فرق نہیں پتہ لگے گا, لیکن دونوں میں زمین و آسمان ہے.